آج اس مختصر سے درس کے موقع پر آپ کے سامنے نماز تہجد کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ نماز تہجد، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سے فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا کہ محبوب علیہ السلام رات کے تھوڑے حصے میں نماز تہجد ادا کریں کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو ہم سب کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھی، ایک 5 وقت کی نماز اور ایک تہجد کی نماز، اور آقا کریم علیہ السلام ہمیشہ تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ اور یہ نماز کتنی فضیلت والی ہے، اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس طرح رمضان کے روزے یہ اللہ کو محبوب ہیں، فرض ہیں، اور ان کے بعد جو سب سے پسندیدہ روزہ ہے وہ محرم کا ہے، اسی طرح جو 5 وقت کی نماز ہے، اس کے بعد اگر کوئی سب سے پسندیدہ نماز ہے تو وہ نماز تہجد ہے، اور وہ ایسی نفلی عبادت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور نماز تہجد بندہ مومن کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، بندہ مومن کو اللہ کی معرفت عطا کرتی ہے، بندہ مومن کو اللہ کی رحمت کا حقدار بناتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ اور پھر اس نماز کی کتنی فضیلت ہے، فرمایا جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں ان کے جو چہرے ہیں وہ حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ نماز تہجد ادا کرنے والوں کے چہرے وہ حسین ہوتے ہیں، وہ ایک ایسا نور ہے جو اللہ کے بندوں کو نظر آتا ہے۔ ایک تو آج کل اے سی کا نور بھی ہے نا، کہ آج کل زیادہ تر پیر علماء اے سی میں بیٹھتے ہیں تو ان کے چہروں پر نور نظر آتا ہے، وہ نہیں۔ جو نماز تہجد ادا کرتا ہے ان کے چہرے پر ایک ایسا حسن نمودار ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو نظر آتا ہے، جو اللہ کے عاشقوں اور محبین کو نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جو نماز تہجد ادا کرتا ہے وہ حسین و جمیل ہے، یعنی اللہ اس کے حسن میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور پھر نماز تہجد کی کتنی برکت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اگر خامد رات کو نماز تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھے اور ساتھ اپنی بیوی کو بھی جگائے اور دونوں مل کر صرف 2 رکعت نفل ادا کریں نماز تہجد کے، تو فرمایا میاں اور بیوی دونوں اللہ رب العزت کے عبادت گزار بندوں میں لکھے جائیں گے۔ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں صرف 2 رکعت، تو نماز تہجد کتنی برکت اور عظمت والی نماز ہے۔ آج سے اگر 30 سال پیچھے چلے جائیں تو ماحول یہ تھا کہ ایک گھر کے جملہ افراد نماز تہجد ادا کرتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے، لیکن جب سے یہ میڈیا آیا ہے
جب سے ٹی وی آیا ہے، سوشل میڈیا آیا ہے، اس نے نہ صرف امت مسلمہ کو نماز تہجد سے دور کیا ہے بلکہ باقی نمازوں سے بھی دور کر دیا، کہ آج ہمارے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہوگا لیکن 5 وقت کی نماز وہ ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری جو ہمارے اندر قباحتیں اور غفلتیں ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ میڈیا بھی ہے، ورنہ پہلے نماز بھی ادا کرتے اور اہتمام کے ساتھ نفلی نماز تہجد بھی ادا کی جاتی تھی، اور اس نماز کی کتنی برکتیں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو سب سے پہلی بات میں آپ سے سنی، فرمایا سلام کو ترویج دو، عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور پھر جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم نماز تہجد ادا کرو، جو اس طرح کرے گا وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جنت میں ایسے کمرے ہیں اگر اندر سے دیکھیں تو بیرونی حصہ نظر آتا ہے، اگر باہر سے دیکھیں تو اندرونی حصہ نظر آتا ہے۔ اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ جنت کے کمرے کن کے لیے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ لوگ جو اچھی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو اچھی بات کرتے ہیں، غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور رات کی نماز ادا کرتے ہیں، فرمایا وہ جنت کے کمروں کے مکین وہ لوگ ہوں گے۔ اور اس رات کی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ نماز تہجد ہے۔ تو یہ کتنی عظمتوں والی اور برکتوں والی نماز ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس مبارک مہینے میں جب سحری کے وقت اٹھتے ہیں، ایک ماحول بنا ہے نا رمضان المبارک کی وجہ سے، جب سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو وضو کر کے اللہ کے حضور نماز تہجد ادا کریں اور اس کے بعد سحری کر لیں، اور نماز تہجد کے لیے چونکہ سحری کے لیے اٹھے ہیں تو فائدہ اٹھا لیں اور نماز تہجد بھی ادا کر لیں۔ اب نماز تہجد کون سی نماز ہے؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں جب عشاء کے بعد آپ آرام کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ بیدار ہوں، جب آنکھ کھلے آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نصف رات کو یا پھر رات کے پچھلے پہر کو اٹھ کر نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ تو سحری کا وقت کون سا ہے؟ قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سحری کے وقت اپنے بیٹوں کے لیے دعا مانگی، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو وہ قبولیت کا وقت، اس میں اگر بندہ سحری سے پہلے نماز تہجد بھی ادا کرے اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرے تو اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتا۔ کچھ تو خاص راتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نزول فرماتا ہے، لیکن ہر رات کے پچھلے حصے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ رب العزت نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور اپنے بندوں سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا فرما دوں گا۔ تو دوستان محترم، ہم ضرور اس مبارک مہینے میں ہماری روٹین تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ تہجد گزار بنیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، لیکن اس مبارک مہینے میں ضرور اہتمام کریں نماز تہجد ادا کرنے کا۔
اب اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ وہ اللہ کے بندے جو رات کے وقت سوتے نہیں تھے، کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے ہیں نا جو عشاء کی نماز سے جب وضو کرتے، عشاء کی نماز ادا کرتے، اسی وضو کے ساتھ فجر کی نماز بھی ادا کرتے، تو وہ نماز تہجد کیسے ادا کرتے؟ تو یہاں پر علماء نے فرمایا ہے کہ جو رات کا قیام ہے، رات کے نوافل ہیں، وہ قیام اللیل ہی نماز تہجد کے برابر ہے۔ یعنی اگر بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد رات کو قیام کر کے نفل ادا کرتا ہے، تو وہ رات کے نوافل بھی علماء کہتے ہیں اس بندے کے تہجد کے برابر ہے، کیونکہ وہ جو قیام اللیل ہے، رات کا قیام، اور نماز تہجد، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ لیکن کچھ علماء نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب بندہ آرام کرتا ہے پھر اٹھتا ہے، تو وہ جو نوافل ادا کرتا ہے وہ نماز تہجد ہے۔ لیکن وہ جو اولیاء ساری رات نہیں سوتے تھے، وہ کس طرح پڑھتے تھے؟ وہ رات کا جو قیام کرتے تھے، نفل ادا کرتے تھے، ان کے نوافل تہجد کے برابر تھے۔ اب تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ آخری بات، اب تہجد کی رکعات کتنی ہیں؟ کتنے نوافل ادا کریں؟ تہجد کی جو کم از کم رکھتے ہیں وہ 2 ہیں، اور جو زیادہ سے زیادہ رکھتے ہیں وہ 12 ہیں۔ اگر بندے کو توفیق ملے 2 تو کم از کم پڑھ لے، 2 سے زیادہ 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، کم از کم 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ تہجد کی رکعتیں 12 ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا معمول کیا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام اکثر جب نماز تہجد ادا فرماتے تو 8 رکعت نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ تو کم از کم ہم 2 اور یا پھر 8 رکعتوں ہر روز نماز تہجد اس مبارک مہینے میں ادا کرنے والے بن جائیں، تاکہ اس کی جو برکات ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں۔ اس برکتوں والے مہینے میں وہ نماز تہجد، اس کا ثواب ہے نفل، لیکن اس کا ثواب ہمیں فرض کے برابر دیا جائے گا۔ اس لیے دوستان محترم، نماز تہجد کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں، صرف اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں چونکہ سحری کے وقت ہم سارے اٹھتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے سارے اٹھتے ہیں، تو سحری سے پہلے وضو کر کے کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تو نماز تہجد کی ضرور ادا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا